اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اجر و ثواب کا مستحق ہے وہ آدمی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ وہ آدمی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ وہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے آدمی کو شفاعت بھی نصیب ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جمعرات اور جمعہ کے تعلق سے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اس میں کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ یہ آپ کا درود میرے اوپر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے میرے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنا ایک سعادت کی بات ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اور بے شمار فضائل ہیں ایسے آدمی کے لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، خصوصاً جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن، اس میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک لیا جاتا ہے اس وقت اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں، اور زبان سے کوئی بھی جو ہے وہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ یہ ان کا پہلی بات یہ کہ یہ انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں کے اوپر لگانا اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس قسم کا کوئی عمل ثابت ہے، اور یہ ایسا عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو اس قسم کے بدعت امور سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا پڑھا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ درود سب سے افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس لیے کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب سے افضل چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے جب نماز سب سے افضل چیز ہے تو جو اس کے اندر ہیں وہ چیزیں بھی افضل ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اسی درود کو پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے۔ بے شمار درود لوگوں نے آج کل کے زمانے میں بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، اور بھی بے شمار درود ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس قسم کے درود سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔